السلام علیکم ناظرین، موجودہ صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ شہزاد منیر صاحب موجود ہیں۔ شہزاد منیر صاحب صحافی ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں، اور موجودہ صورتحال پہ ان سے بہتر شاید کم لوگ ہیں جو گفتگو کر سکیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد منیر صاحب، دھرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، فی الحال مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ 25 مئی کو جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں پہنچیں۔ آپ کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ تنویر صاحب، یہ میری دانست میں یہ دھرنے کا یہ مارچ جو تھا، لانگ مارچ، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اب حکومت جو ہے نا وہ جس طرح کام کر رہی ہے، ان لوگوں کو جس طرح بھی حکومت سے سبکدوش کیا، ٹھیک تھا، غلط تھا، مناسب تھا، غیر مناسب تھا، اب اس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا جو سچویشن چل رہی ہے معیشت کے اعتبار سے اور ہماری مہنگائی کے اعتبار سے، معاشرتی انتشار کی وجہ سے، سیاسی اختلافات کی وجہ سے، میرے خیال میں سمجھتا تھا، میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو ہمارے ملک کے بڑے لوگ ہیں، حکومتی اکابرین جو ہیں، وہ بڑے اداروں کے جو سربراہ ہیں، وہ ان سارے سیاستدانوں کو، ہمارے راہبروں کو، سیاسی اکابرین جو ہے، سیاسی لیڈر جو ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، ان کو کہیں ایک فورم پہ اکٹھا کر کے ان کو یہی بات باور کرواتے کہ یہ نہ ہو۔ دیکھیں، جب ابھی عمران خان کے جو ہے نا بقول جو ہے نا اتنے لاکھوں افراد جو ہے نا اسلام آباد پہنچنے کے لیے جو انہوں نے کہہ دیا ہے، اب وہ پورے ملک بھر سے لوگ آئیں گے، کہیں نہ کہیں تو چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ بات بگڑ سکتی ہے۔ تو جب بات بگڑ جاتی ہے تو اتنے بڑے موب میں ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹی سی ریلی ہو نا، مثلاً کوئی چھوٹا میڈیا کے لوگ ہوں، سکول کے لوگ ہوں، وکلاء ہوں، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا روکنا آسان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہو گیا ہے، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کل تک انہوں نے لانا ہے۔ میں ابھی بھی گزارش کروں گا ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جن کا نام کبھی نیوٹرل کی طرف سے لیا جاتا ہے، کبھی بڑوں کی طرف سے لیا جاتا ہے، کبھی پالنے والوں کی شکل میں کہا جاتا ہے، کہیں لانے والوں کی شکل میں نام لیا جاتا ہے، ان کو ابھی بھی اس معاملے کو جو ہے نا امیکیبلی سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ایک اور بھی بیان دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل اگر ہیں تو آئندہ بھی نیوٹرل ہی رہیں، وہ کسی طرف ان کا جھکاؤ نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے اصولاً تو انہوں نے یہی کہا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نہ تو عمران خان کی حکومت کے جو ہے نا اس کو ہٹانے میں، گرانے میں یا ختم کرنے میں شامل تھے۔ یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ کے اپنے لوگ منحرف ہو گئے اور وہ عددی اکثریت جو تھی وہ کم پڑ گئی، لہٰذا آپ کو جو ہے نا وہ کہنے دیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے عمران حکومت کا، اور وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے الٹ باتیں بتاتے ہیں۔ اب پوچھنے کی بات ہے، اس وقت تو حکومت عمران خان کی تھی، وہ قیدیوں کی وین کس نے منگوائی تھی، اور وہ یہ سارے جتنا سب کچھ ہو رہا تھا کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، وہ کوئی بھی ہیں، وہ اس وقت نیوٹرل نہیں تھے، وہ یہ انتشار کو بھڑکانے میں ہی آگے تھے۔ تو اب اگر انہوں نے اس وقت کا یہ کلیم کر لیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مان لیتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی نیوٹرل تھے، تو اگر اس وقت نیوٹرل تھے تو اب بھی نیوٹرل رہیں، کیونکہ ابھی عمران کے جلسوں میں آپ نے دیکھا کیا اشر ہو رہا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک منحرف رکن کے پشاور میں، وہ گیا ہے، اس کو لوگوں نے ہار پہنائے ہیں اور ساتھ پھر لوٹے بھی پیش کیے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں اختلافی جو جذبات جو چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو، میں پھر بار بار گزارش یہ کرتا ہوں، بڑا میری اپنی عمر اس طرح کی ہے کہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو اکٹھے بٹھا کر کے ان کے وہ جو منفی جذبات جو دن بدن بڑھ رہے ہیں اور گروہوں میں جو ہے نا گروہ بندی ہو رہی ہے، طبقہ واریت پڑھ رہی ہے اور نفرت جو ہے طبقہ واریت کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کو نہ روکا گیا تو واقعہ ہے جو ہے نا تنویر صاحب ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اب بھی جو ہے نا روکا جا سکتا ہے۔ اب بھی میں چاہوں گا کہ عمران صاحب کو ان کی بات مان لینی چاہیے کہ وہ اپنی کال کو روک لے، اور جو ہے نا ٹھیک ہے، اس وقت بھی جو ہے نا مخالفین جو تھے، حزب مخالف جو اس وقت تھی، سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے نا ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، عمران الیکشن کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ تو ٹھیک ہے، اب اعلان کر لے۔ اچھا، اب ریسنٹلی کچھ واقعات ٹی وی پہ دیکھنے کو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ان کی کچھ تصاویر آ رہی ہیں، کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پولیس جو ریڈ کرتی ہے وہاں پہ، پھر اسی طرح جو باقی کافی سارے جو اراکین ممبر اسمبلی پہلے تھے، خواتین خاص طور پہ، ان کے گھروں میں جو جس طرح سے پولیس جاتی ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ دیکھیے وہ تو پھر جو ہے نا جب حکومت آتی ہے نا، حکومتوں میں جو ہے نا یہ اصول پسندی اگر ہو تو مسئلہ بنے ہی نہ۔ جو بھی حکومت میں ہوگا وہ اقتدار کو توالہ دینے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، یا ہمارے جو ہے نا ٹی وی ٹاکر ہیں، اینکرز ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمے بنے ہیں، لیکن اب صرف انہی لوگوں کے مقدمے بن رہے ہیں، کسی کے پشین میں، کسی کے بدین میں، کہ کسی کے ادھر، کسی کے دوسرے KPK میں، کبھی جو ہے نا بلوچستان میں۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ عمران کی سپورٹ میں باز کریں۔ تو اگر آزادی اظہار رائے ہے تو پھر ان کو اس طرح کی قدغن تو نہ لگائی جائے، اور ان کو پھر جو ہے نا ضمانتیں بھی دیے جا رہے ہیں۔ یعنی عمران ریاض صاحب کو جو ہے نا وہ ضمانت مل گئی، ارشد شریف کو ضمانت مل گئی، دوسرے ہمارے جو ہے نا ایک صابر شاکر صاحب جو ہے ان کو بھی ضمانت مل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہراساں کرنے کا ارادہ ہے۔ تو جب تک وہ جو جیسے میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ جو حقیقت دل میں رکھی جائے، بیان نہ کی جائے، وہ زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ انسپوکن ٹروتھ از اے پوائزن۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بولنے دیا جائے، کیا کر لیں گے؟ اتنی دیر سے بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بولنے دو ان کو۔ تو اگر وہ اس کے حق میں بول رہے ہیں تو جو 11 جماعتیں ہیں، جو ہماری PDM ہے یا حزب اقتدار ہے ابھی، ان کے بھی تو بولنے والے کتنے سارے اینکر ہیں۔ تو اگر ان کو نہیں روکا جا رہا کہ آپ عمران کے خلاف کیوں لکھ رہے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اگر یاد ہو، میں سمجھتا ہوں قیادت کے لحاظ سے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب میں اتنی جرت ہے اور وہ بات کرتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو بیکی اینڈرسن جو ہے، وہ بیکی اینڈریو ہے، وہ CNN کی پرانی جو ہے نا وہ ان کو انہوں نے بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ جواب دیا۔ ایک آخری جو اس کا سوال تھا، اس کے اوپر اس نے کہا یہ جو پوری دنیا میں اس وقت انتشار، ہمارے ملک میں انتشار ہے، اس کی وجہ ساری جو ہے نا وہ امریکن ڈونلڈ لو ہے۔ تو امریکہ کو اس کو نکالنا چاہیے، اس کو سیک کرنا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا سب سے پرائم رسپانسبلٹی میری بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کی عوام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران کو ہمارے بڑے بلا کر کے بات کر کے سمجھ جائیں گے، وہ بھی سمجھ جائیں گے، اتنا احمق تو ہے نہیں ہے یار۔ تو اسی طرح ہمارے دوسرے بھی سیاستدان جو ہے، اب ہم ایک دوسرے کو جو اگر غدار اور کیا کہتے رہیں گے تو اس کی تو حد کوئی نہیں ہے نا، اس کی حد کوئی نہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی کوئی سیاستدان پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذات میں کوئی پاکستان کے مخالف نہیں ہے۔ ان کے لاہ عمل جو ہے نا اس میں مخالفت آتی ہے، اس کے لاہ عمل میں نقصان اٹھتا ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں لوگ اس طرح۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان جو اس سرزمین پہ رہ رہا ہے وہ اس سرزمین کے خلاف بات کرے یا سوچے، لیکن جو ان کا طرز حکومت ہے اس سے نقصان اٹھ رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے طبقہ واریت پھیل رہی ہے، اور نوجوانوں میں نفرت جو ہے نا یہ پھیل رہی ہے ہمارے حکمرانوں کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، صاحب اقتدار جتنے جو ہے نا محکمے، ان کے بارے میں، جو اچھا شگون نہیں۔